دعوت صاحب تھے، انہوں نے بات کی کہ میری ماں نے کہا تھا کہ یہاں تو مرنا نہیں ہے، یہاں میرے تو دفنانے والے نہیں ہوئے ہیں، اسلام میں دے رہی ہوگا، اس لیے میں یہاں مرنا نہیں حیدرآباد میں۔ دوستوں نے کہا اب یہ دین والے سے مجھے کر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اب رہنا ہے ہمارے جو انشاءاللہ اسلامی طریقے پر دفن کرنے والے ملیں گے۔ تو یہ بڑی اہم ضرورت ہے ہماری، اس کی صحیح قدر یہ ہے کہ ہم ہے نا علم دین اپنے گھر میں لایا، اپنے گھر کے ہر بچے میں لایا، اور ہر بڑا علم دین سے واقف ہو، ان کے ذریعے اللہ کے چاہتے ہیں۔ اور اس کی مالی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو بھی کمی ہے کوئی ہے، حضرت صاحب نے پیش کیا کہ اتنا خرچہ تو مدرسے کا مدرسہ مقصود نہیں بلکہ پورا لنسور مقصود یہ قرضہ پورے لنسور کا، تو ہر ایک کو اس وقت تک کہنا آ جائے جب تک کہ مدرسے کا قرضہ نہ پھٹ جائے۔ ہمارا مدرسہ باقی ہو پھر کتنا قرضہ ہے؟ جی جی جیسا میں میرا قرض ہے تو بے چین ہوتا ہوں، تو مدرسے کا قرض بھی میرا قرض ہے۔ اس طرح مدرسہ مقروض ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی آپ کوشش کریں کہ جو بھی تقاضا ہے اس کو پورا کریں۔ اور بچوں نے جو پروگرام پیش کیا میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ بڑا اچھا پروگرام تھا، اور وقت اتنا نہیں ہے کہ کچھ اس کے اوپر میں زیادہ بول سکوں، لیکن جو مکالمہ پیش کیا گیا تو مکالمے پر چند باتیں مجھے یاد آئی۔ اس میں ایک کردار تھا غریب بچے کا، غریب آدمی جو روتا ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جس کی نظر بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہے، 4 بچیوں کا باپ۔ تو یہ تو تقریباً ہمارے مسلم معاشرے میں 80% طبقے کا حل ہے۔ مجھے ایک بچہ جو ایک باپ کا کردار نبھایا تو وہ اس کی باتوں کو ہم سے اگر بات کر اس کی جگہ ہم سوچتے کہ میری بچیاں کتنی ہیں، ان بچوں کا کیا ہوگا، وہ کہتے ہم سوچ رہے ہیں۔ ایک صاحب ہمارے جان میں پہچاننے والے میرے حضرت میری نیند خراب ہو گئی، نیند آتی نہیں ہے رات میں، کیوں ہے کیا ہوا؟ بولے بچی جوان تو نیند کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے، دل کی گھٹی کیوں ہے؟ تو جو بچی جوان ہوتی شادی میں مسئلہ کر شادی کیسے کرو؟ تو جن کو بچیاں ہیں تو ان سے پوچھے کہ بچی پیدا ہوتے ہی پریشانی شروع ہو جاتی ہے، کیوں شروع ہوئی؟ کہ بچی کا پیدا ہونا کوئی قصور ہے؟ بچی کا بچی وقت پیدا ہوتی ہے، بچی کا قصور کیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے بچہ بناتے ہیں، جسے چاہے بچی بناتے ہیں، اور اللہ نے نظام قائم کر دیا ہے انسانیت کو باقی رکھنے کے بعد۔ بچی پیدا ہو تو کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے پیٹ سے بچی پیدا ہوئی نعوذ باللہ وہ عورت نہ ہو۔ آج کل جو قوم پرستی آگے ہمارے اندر کہ لڑکی اگر کسی پہلی رزگی میں اگر رزگی ہوئی ہے کہ ولادت ہوئی ہے تو ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو وہ عورت ہوا کہ منو، کتنی بری بات۔ حالانکہ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو فرشتہ گھر پر آتا ہے اور آ کر گھر والوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ گھر والوں خوش ہو جاؤ، خوشخبری حاصل کرو کہ تمہارے گھر میں کمزور جان پیدا ہو۔ لڑکی کا پیدا ہونا منحوس نہیں، لڑکی کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھنا منحوس۔ لڑکی کا پیدا ہونا تو باعث رحمت، چھوٹا موٹا کہ بیٹی روٹی ہو، بیٹی ہوتی، جب تک بیٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے۔ بیٹیاں ختم ہوتی برکت تمہارا شاید کر دیجیے برکت ختم۔ تو بیٹی جو ہے یہ نحوست کی چیز ہے۔ اب آپ کہنا بیٹی کو منحوس سمجھنے کے لیے تھے، عورت کو منحوس سمجھنے کے لیے تھے، عورت ایک نفسیاتی مریض بن جاتی جس کو بیٹی پیدا ہماری کتابوں میں لڑکی پیدا، باپ نکلا لڑکی کا، اسے معلوم ہے لڑکی پیدا 40 کلومیٹر گئے اپنی بیوی کو بچے کو دیکھنے کا، اب جانے کے بعد گاؤں کو جانے 4 کلومیٹر آتی ہے تو کتنا میری وہاں کہ یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو سننا تھا فوراً وہاں سے گھر کو اپنے بیوی کے پاس جانے بچی کو دیکھا، اور جس کو لڑکی پیدا ہوئی ہے تو ماں کو ہوتی ہے کہ مجھے لڑکی پیدا ہو تو وہ بات جان بنا رہے، حالانکہ
مسئلہ کیا تھا کہ لڑکی کو جو ہمارے جان منائی جو آج کل ہمارا جو لین دین کا رواج، یہ لڑکی والوں سے جو پوچھتے ہیں، یہ جو غلط رواج پڑا ہے صرف غلط رواج کی وجہ سے، جو کہ اسلامی رواج یہ غیروں سے ہمارے پاس آیا، یہ کٹم پوچھنا، یہ جہیز پوچھنا، یہ لین دین کا مطالبہ کرنا، یہ ہمارے غیروں کا پیش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتنی لڑکیوں میں ڈنس دیا تھا، کتنا جہیز دیا تھا، اپنی بیویوں سے کتنا لیا تھا، اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سیرت پڑھیے کہ صحابہ کتنا جہیز دے، کتنا لیے۔ اسلامی طریقہ ہے نہیں، یہ تو جہیز کی رسم، یہ جو لین دین کا کی جو رسم ہے، تو اس کی وجہ سے لڑکی کا پیدا ہونا اتنا وبال بن گیا کہ جس کے پیٹ میں لڑکی ہے تو لے آ کر ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ میرے پیٹ کو دیکھو کیا ہے، پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی۔ تو اگر معلوم ہو جائے لڑکی ہے تو ماں خود ہے نا اس کو اپنے پیٹ میں زندہ رکھنا برداشت نہیں کرتے، اس کو ختم کر دو پیٹ۔ جاہلیت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے لڑکی پیدا ہونے کے بعد کچھ قبیلے والے لے جا کر زندہ ختم کرتے تھے، اور آج جو ہے لین دین کے رواج کی وجہ سے اتنا ماحول بن گیا کہ خود عورت خود اسے برداشت نہیں کرتی کہ میرے پیٹ کی جو بچی ہے یہ زندہ پیدا اندر ہی ختم ہونا چاہیے، وہ زندہ پیدا نہیں۔ تو یہ جب لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا بتایا جاتا ہے، رشتے دینے جاتے، آنے کے بعد میک اپ کر کے آنا، دیکھنے والی بھی عورتیں، مرد تو دیکھتے نہیں، علی بندہ ہے تو اس کو ٹھہرو، ذرا چل کام اگلی نکلے گی، ذرا انسان کھولو، ذرا کام بتاؤ، ذرا چوٹی پکڑو، دیکھیے یہ چوٹی اصلی ہے نقلی ہے، نہیں گویا کہ مارکیٹ میں کوئی جانور خرید لیں، بیل وغیرہ خرید کر تو تم پکڑ کر دیکھ، ذرا چوٹی پکڑ کر دیکھ، کیا گزرتی ہوگی بچی کے اوپر جس کو ایسا فرق کر کر دیکھتے ہو۔ اس کے رنگ کے بارے میں رنگ اٹھا نہیں، رنگ اللہ کا دیا ہوا ہے، قد اترا ہے قد اللہ کا دیا ہوا ہے، جسم اترا ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کی صنعت میں اللہ کی بناوٹ میں عیب لگا کر تو اللہ کی بناوٹ میں عیب لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے؟ بس تم کو جو چیز دیکھنا ہے، شکل نہیں، صورت نہیں، رنگ نہیں، قد نہیں، تم کو دیکھنا ہے اخلاق، دین دیکھنا ہے، تو دین دیکھنا چھوڑ کے اپنا صورت دیکھنا شروع کرتے، بیوٹی پارلر جا کر اچھا میک اپ کرنے جا کر بیٹھ جاتے اور دھوکہ کھا لیتے، شادی ہو جاتی، شادی کے بعد میک اپ بدل جاتا، میک اپ بدلتے ہوتے دیکھے دھوکہ دے دیے۔ اخلاق دیکھو، اخلاق میں ظاہر ہونے والی چیز نہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں ایک بھائی ہے 4 بہنوں کی شادی نہیں کر سکتا، علاج کیا کرے؟ علاج دے دیں، چلو 4 بنا کے بیٹھے، چاروں پانچوں پورے اور پانچوں کے پانچوں بے دردی کے ساتھ ختم۔ میرے دوستوں سوچنا چاہیے کہ اس سے ہمارے رسم و رواج کی وجہ سے انسانیت سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا، اور آج کل کیا ہو رہا، کسی منحوس رواج کی وجہ سے ہو رہا کیا کہ ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کی بنیاد ہو گئی نہیں، یہ جو غیر کے ساتھ جا رہی ہے اس کی بنیاد ہے یہ لین دین۔ ارے جس لڑکی کو اللہ تعالیٰ کلمے والی بنا کر، ایمان والی بنا کر پیدا کیا تھا، تو اس لڑکی کو ہم اپنے سماج کی وجہ سے، اپنے رواج کی وجہ سے مجبور کر رہے ہیں جیون چھوڑنے کا، تو پوری لعنت ذرا پورے معاشرے کو۔ اور آج جو کٹ رہے ہیں دنیا کے اندر میرے دوستوں، افغانستان میں کٹ رہے ہیں، عراق میں کٹ رہے ہیں، ہر جگہ کٹ رہے ہیں، پیٹے، اور کعبۃ اللہ کی دیوار پردہ پکڑ کر ہر سال لاکھوں حاضرین اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور ہزاروں جماعتیں ساری دنیا میں پھیل کر اللہ سے دعا مانگتی ہیں، لیکن دعا قبول نہ ہو۔ دعا تم کیوں قبول نہ ہو؟ کہ تم جب ظالم کو ظلم سے نہ روکو گے، اچھی بات کی طرف نہ بلاؤ گے، بری بات سے نہ روکو گے، ظالم کو ظلم سے نہ روکو گے، تو تم دعا مانگو گے تو دعا قبول نہیں کروں گا، تم مدد چاہو گے تو مدد نہیں کروں گا، تمہارے دشمنوں کو تمہارے پر مسلط کروں گا، اللہ نے اعلان فرمایا۔ اور ہم دوسروں کا نہیں بلکہ ہم ہماری معاشرے کی خواتین لڑکیوں کے اوپر بے انتہا ظلم ہم نے ڈھایا ہے رسول اللہ سے۔ یہ جو طلبا ہے نا جو مکالمہ پیش کیا تھوڑی دیر کے ہم
انہوں نے توبہ کی. بچوں نے کیا کیا؟ باپ کا کردار ادا کرنے والا، بچوں کا کردار ادا کرنے والا. انہوں نے توبہ کی کہ غلطی کے طرف کے کام کرے ہی کیا. اگر ہم نے کیا ہے باقاعدہ ہم لیں گے نہیں، لین دین کے بغیر ہم شادی کریں گے. آپ کام کو دیکھیں گے، دماغ رکھیں گے تو آج کا جلسہ 100% کرنا ہے. آج کا 100% ہے جو ہے نا ڈرامہ نہیں تھا. یہ کھانا معاشرے کی ڈگری کی شکل کو کیسے بچوں نے توبہ ہے، حالانکہ ان کے اوپر سیریس طرح نہیں. انہوں نے توبہ کر کے بتایا کہ نہیں جائیں گے. تو جب ان کے زبان میں توبہ کے الفاظ نکلے تو ہمارے زبان میں نکلے گا. اگر نکل گئے تو بہت خوشی کا اللہ مبارک. یہ چند باتیں موقع کرائیں. میں تو قابل نہیں تھا کہ میں نیا صدر ہوں کہ ہم چھوٹے نا پیر نہیں پر مریدہ نہیں پرام کیا. تو نہیں ہے نا ہمارے جو احباب افضل سنا طلبا سے سیکھنے کا، علماء سے سیکھنے کا موقع آپ نے عنایت فرمایا. میں آپ حضرات کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں. منتظمین نے، نوجوانوں نے، اساتذہ نے اور طلبا نے بڑی اچھی محنت کی. اتنا اچھا نمونہ 3 گھنٹے تک ہمارے سامنے پیش کیا. اس کے لیے کتنے مہینوں سے انہوں نے محنت کی ہے، رات کی نیند کو قربان کر کے، دین کے چین کو قربان کر کے، تاکہ اچھا نمونہ ہمارے عوام کے سامنے آئے تو وہ یہاں اپنی اولاد کو پڑھانے والے بنے، دین کے علم سے ناطور رکھنے والے بنے. یہ تو تھا ایسے الٹ ہوتے تھا، بلکہ اس کے پیچھے منصوبہ اتنا سوچ ہے. جناب ہم جو بتا رہے ہیں، ہم جو بتا رہے ہیں اس سے الگ شوق پیدا، ایک رغبت پیدا، ایک جذبہ پیدا اور میرے سے تعلق پیدا، ایک ان کی نیت اللہ تعالیٰ ضرور ان کا کر دے. بات چیزیں ہم کو دکھائی کر کے معلوم. حضرت خالد کے سلام کی بات آخر میں اسے ختم کرتا ہوں آپ کو کہ بچہ جو ہے وہ کسی بھی آدمی کو نماز کو فرض ہوتی ہے جوان میں بات فرض ہوتی ہے، جوان میں بات فرض، جوان میں فرض ہوتی ہے. لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ 5 سال کی عمر ہے بچے کی تو نماز کا حکم کرو. 7 سال کا ہو تو تاکید کرو، 10 سال کا ہو تو مارو. ابھی 5 سال سے جو بھی نماز پڑھتا جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے کہتا یہ ماں باپ کو ڈر کر پڑھو، دکھانے واسطے پڑھو، دکھانے واسطے پڑھو. جب بالغ ہو جاتا تو کیا عادت کٹی ہو جاتی، اب عادت کو عبادت بنا لیتا. تو یہ جو آپ کا مدرسہ ہے لنک کو بولتا ہے 2 سال کا بچہ ہے، 2 سال میں سے تب یہ تو کرنا چاہیے گا کہ میرا دکھاوا دکھتا ہے، دکھتا ہے جو بچپنا اگر دیکھنے کا زمانہ ہے تو چلنا شروع کرا ہے. تو اللہ کرے اس کو 55 تک پہنچائے، 30 تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ پورے علاقے کے پورے کٹاوے سے پورا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو بہرحال یہ جو جلسہ ہوا اس میں آپ ذرا ہر جگہ سے تعاون کرے. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر تک بیٹھے رہے اور آپ نے کچھ میری ٹوٹی باتوں میں بھی سنا. اللہ تعالیٰ اس میں جو کچھ خیر ہے اس سے ہم سب کو فائدہ پہنچا ہے. اس میں جو کمی ہے اس کا جو نقصان اللہ تعالیٰ کے اثرات کو ظاہر کرنا ہے وہ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ قریب ہو جائیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں، مولانا دعا پڑھائیں. ہمارے بہنوں سے گزارش ہے جہاں پر بہت دیر تک رات ہے آپ لوگوں نے جو ہے تعاون کیا ہے، دین کی باتیں آپ لوگوں نے سنی ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے مانگیں. یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، حاضری کا وقت ہے. ایک بات دعا سے کلیئر کر دوں کہ کوئی ایک فرض جو ہے غفلت نہ برتے کہ یہ رات بھر آپ نے اللہ کے لیے دی ہے اور تہجد کا موقع ہے. جو بھی اللہ نے مقرر کیا ہے اس اعتبار سے اللہ سے رجوع ہو کر اللہ سے مانگیں اس وقت میں. کیا وہی کہ اللہ کو آپ کی قربانی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ پوری امت کا مسئلہ حل کر دے. اور کوئی بھی حضرت یہ اس بات کی کوشش نہ کرے کہ جو ہے آرام کے لیے جا کے بستر سے لیٹ جائیں غفلت کے ساتھ میں اور کہیں خطرہ اس بات کا ہے کہ ہماری فجر کی نماز کے اوپر کوئی غلط اثر نہ پڑے. اس کے لیے آپ تمام حضرات پہلے سے متوقع رہیں. دعا کا وقت ہے، اللہ سے خوب عاجزی کے ساتھ میں دعا مانگیں. اللہ ہم سب کے مانگ کو پوری کرنا.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم بے گناہگار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، ہے اے اللہ کتنے احسانات آپ کے ہیں اللہ، آپ نے ہمیں اے اللہ انسان بنایا ہے، اے اللہ اگر انسان کے بجائے کوئی جانور بنا دیتے، اے اللہ آپ سے کوئی چون چرانے والا نہیں تھا، اے اللہ آپ کا اور بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، اے اللہ آپ کا اور بڑا احسان ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمیں پیدا فرمایا، اے اللہ ہمارے اوپر آپ نے ذمہ داری ڈالی ہے خود کے سدھرنے کی اور عالم کو سدھارنے کی، اے اللہ پورا عالم بگڑا ہوا ہے، اے اللہ پورا عالم بگڑا ہوا ہے، اے اللہ ہم بھی بگڑے ہوئے ہیں، 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، زبان کو جھوٹ سے روکنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، نگاہوں کو اے اللہ بد نگاہ سے روکنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، اے اللہ تول ناپ میں کمی سے بچنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، اے اللہ ہم نے اپنے اعمال سے اے اللہ پورے معاشرے کو بگڑنے کا سبب بنا دیا ہے، اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، اے اللہ بڑے مجرم ہیں، اے اللہ ہم اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں، اے مالک ہم نے بڑا قصور کیا ہے، اے اللہ بگڑوں کو سدھارنے کے بجائے ہم تو بگڑ گئے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی، سونا چاندی کی محبت ہمارے دل میں آ گئی، اے اللہ جلدی دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ گئی، اے اللہ تیری محبت ہمارے دل میں اے اللہ کم ہو گئی، آخرت کی فکر ہمارے دل سے اڑ گئی، اے اللہ قرآن کی عظمت ہمارے دل سے نکل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی عظمت ہمارے دل سے نکل گئی، اے اللہ یہود و نصارے کے طریقے ہمیں پسند آنے لگے، ہندو کے طریقے ہمیں پسند آنے لگے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ شیطان کے وسائل ہمیں پسند آنے لگے، نفس کی نسائیں خواہشات پسند آنے لگی، اے اللہ کتنی غلطی مجھ سے ہو رہی ہے، اے مالک نوکر اگر غلطی کر دیتا ہے تو مالک گردن میں ہاتھ دے کر اس کو نکال دیتا ہے، بیٹا نافرمان ہوتا ہے تو باپ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، بیوی نافرمان ہوتی ہے تو شوہر اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اے اللہ ہم نے رات میں بھی نافرمانی کی ہے، دن میں بھی نافرمانی کی ہے، سب کے سامنے نافرمانی کی ہے، چھپ چھپ کر نافرمانی کی ہے، تیری جھیلی آنکھوں سے نافرمانی کی ہے، تیری جھیلی زبان سے نافرمانی کی ہے، تیرے دیے ہاتھوں سے نافرمانی کی ہے، تیرے دیے پیروں سے نافرمانی کی ہے، اے اللہ تیرا کھا کر اے اللہ تیرا پی کر ہم نے اللہ تیرے خلاف کیا ہے، اے اللہ ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا اے اللہ کسی در پر جائیں گے، کسی چوکٹ پر جائیں گے، اللہ کوئی بھی در معافی کا در نہیں ہے، کوئی چوکٹ معافی کی چوکٹ نہیں ہے، اگر کسی کتے کو کسی دکان پر ہٹی نہیں ملتی تو دوسری دکان پر مل جاتی ہے، کسی بھکاری کو کسی گھر پر بھیک نہیں ملتی تو دوسرے گھر پر مل جاتی ہے، اے مالک اگر تم نے ٹکرا دیا، اے مالک تم نے اگر دھکا دیا، اے اللہ ہم کہاں جائیں گے، کس مقصد کی بھیک مانگیں گے، اے اللہ اے اللہ تیری محبت کے راستے جاگا ہے، دین کی محبت کے راستے جاگا ہے، اے اللہ علماء کرام کی محبت کے راستے جاگا ہے، اے اللہ تیرے کلام کی عظمت کے راستے جاگا ہے، اللہ اس کو کسی اور چیز نے جگایا نہیں ہے، محنت سے بھی محبت نے جگایا ہے، اے اللہ اس میں جس کے اندر بھی دل میں تھوڑا سا اخلاص ہے اللہ اس کو قبول فرما کر اللہ سارے مجموعے کو معاف فرما دے، ساری بستی کو معاف فرما دے، اللہ سارے مسلمانوں کو معاف فرما دے، اے اللہ بے شک اے اللہ ہم بڑے قصوروار ہیں، اسی وجہ سے گردنیں کٹ رہی ہیں، اسی وجہ سے جلائے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے پیٹ چیرے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے بم برسائے جا رہے ہیں، بے شک اللہ ہم سے بڑا قصور ہو گیا ہے، اے اللہ ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، ہماری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، ہمارا ایمان انتہائی کمزور ہو چکا ہے، اے اللہ پورے کے پورے بگڑ چکے ہیں، لیکن اس نسبت ہے اللہ اس نسبت ہے اللہ وہ نسبت تیرے حبیب کے ساتھ ہے اللہ، تیرے حبیب کی بھی عزت ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہم کو اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے سینے میں گولیاں پروس ہو جائے اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ اس حبیب کی نسبت کی یاد رکھے اللہ، اس حبیب کی نسبت کی یاد رکھے اللہ، اگر تم کی امت کو حشر میں سردار کی جائے گی تو کتنا کرتے ہیں ایک عورت کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کاٹا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں مار کے میری بارگاہ میں ہو رہے تھے،
اے اللہ اتنی امت دوزخ میں ڈالی جائے گی، اے اللہ گناہ گار ہونے کی حالت میں کے سامنے آئے گی تو کتنا کلیجہ پھٹے گا تیرے حبیب کا، اے اللہ کتنا بے چین ہوں گے، کتنا بے قرار ہوں گے۔ اے اللہ کی عزت کی داد رکھے، اے اللہ کی عزت کی داد رکھے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معلوم ہے، اللہ ہمیں معلوم ہے تو ناراض ہو جائے اللہ کس کی ہمت ہوتی ہے اللہ ایمان والے کا سنتا نہیں، اللہ کس میں سب ہوتا ہے اللہ ایمان والے کا کافرہ کو دیکھ لے، اے اللہ آج پوری دنیا دور کر دے رہی ہے، ایمان والا نگاہ اٹھا سکتا نہیں ہے، اے اللہ تیری رحمت کی بھیٹی محتاج ہے اللہ، تیری رحمت کی بھیٹی محتاج ہے اللہ، اے اللہ بزرگان دین تڑپ رہے ہیں، یہ چین ہے راتوں کی نیند غار میں تیرے جلال سے کانپ رہے ہیں، اے اللہ رحمت کی چادر اڑا دے اللہ، رحمت کی چادر اڑا دے، امت پر رحم فرمائے اللہ، اللہ دین کے دشمنوں کو امت پر ہنسنے کا موقع نہ دے اللہ، شراب پی کر ہنس رہے ہیں، قتل کر کے ہنس رہے ہیں، بم برسا کر ہنس رہے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ کرم فرمائے اللہ، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ دینی مدارس لڑکوں کی موٹی محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کو حقیقی بنا دے، ان کو طاقتور بنا دے، جتنی بھی دینی جماعتیں محنت کر رہے ہیں اللہ کی محنتوں کو قبول فرما لے، ساری دنیا میں اے اللہ دین کو عام فرما دے، ساری دنیا سے دور فرما دے، ظالموں کو اللہ ختم فرما، اللہ ظالموں کو ختم فرما، ظالموں کے منصوبوں کو ختم فرما، ادھر جن کی اپنی ہدایت ان کی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ جس درجے میں شریف سے ان کو قبول فرما، اے اللہ ان کی نیتوں کو قبول فرما، ان کے اعمال کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما، بچوں کی محنتوں کو قبول فرما، بچوں کی والدین کی قربانی کو قبول فرما، سارے علاقوں کے رحمت اور برکت کا علاقہ بنا دے، یہاں سے دین کی فتح دین کے وائن چلا دے، اللہ یہاں سے علماء اور صلحاء کو پیدا فرما، اے اللہ میں دعا بھی مانگنا نہیں آتا، اے اللہ جو بیمار ہے تندرست سے عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، اے اللہ لڑکی کو رحمت کا ذریعہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، لڑکیوں کی نکاحوں کو آسان بنا دے، اے اللہ مشکلات کو دور فرما، بیماروں کو تندرست سے عطا فرما، اللہ ہمارے طلباء کو ان کے درجات کو چڑھنے کے عطا فرما، ہمارے بے روزگاروں کو برکت والی روزی عطا فرما، ہمارے طالبوں کو برکت والا نفع عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملازمین کو برکت والی روزی عطا فرما، اے اللہ کھیتی میں برکت عطا فرما، اے اللہ کمائی میں برکت عطا فرما، یہ اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کو نرینہ اولاد ہے لڑکی کے ساتھ لڑکے عطا فرما، جن کو لڑکیاں ہیں لڑکی کے ساتھ لڑکا عطا فرما، اے اللہ میں دعا کے نام میں نہیں آتا، آپ حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر دعائیں مانگی ہیں ہم تم نے ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شروع سے اپنا مانگی سے ہماری حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.